اور اس وقت کسان کا لائیولیہوڈ جو ہے پاکستان میں خصوصاً سندھ اور پنجاب میں وہ خطرے میں ہے. ان کے بچوں کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا جو حالات ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے زراعت اور کسان جو ہے وہ اس کی جان ہے. جو کسان کا دشمن ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے. اور بالکل پچھلے 3 سالوں سے اس حکومت کے ایکشنز نے یہ ثابت کیا ہے یہ کسان دشمن ہے یعنی کہ پاکستان دشمن ہے. تفصیلی بات کی تھی. بات بڑی واضح ہے کہ جو 3 سال ہیں پہلے سال آپ دیکھ لیں کہ گندم کی امپورٹ کا جو اسکینڈل تھا اس میں کیا ہوا کس نے پیسے بنائے میں نے اس نے ایکسپلین کیا. پھر دوسرے سال انہوں نے کسان کے ساتھ کیا 3900 روپے مقرر کیا. اس سال کوئی قیمت نہیں ہے اور کسان جو ہے وہ نہیں اگائے گا گندم اور جب وہ نہیں اگائے گا تو پھر کیا کرائسس ہوں گے. اور اس وقت کسان کا لائیولیہوڈ جو ہے پاکستان میں خصوصاً سندھ اور پنجاب میں وہ خطرے میں ہے. ان کے بچوں کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا جو حالات ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے زراعت اور کسان جو ہے وہ اس کی جان ہے. جو کسان کا دشمن ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے. اور بالکل پچھلے 3 سالوں سے اس حکومت کے ایکشنز نے یہ ثابت کیا ہے یہ کسان دشمن ہے یعنی کہ پاکستان دشمن ہے. اور ان کو چاہیے کہ یہ کسانوں کی کاشتکاروں کی بددعاؤں سے بچیں. ہم بحیثیت پاکستان تحریک انصاف کل بھی پاکستان کے کسان کے ساتھ کھڑے تھے اور آج بھی ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں. اور ہر موو میں چاہے کوئی کسانوں کی یونین ہے ہمارے اپنا ونگ اناؤنس ہو چکا ہے جس کی ہم تفصیل 2 دن بعد ہم آپ لوگوں کے ساتھ 3 دن بعد شیئر بھی کریں گے. ہم ہر قدم پہ پاکستان کے کسان کے ساتھ ہیں اور عمران خان صاحب کا بھی یہی ویژن ہے. تھینک یو جی. وی ول اونلی بی ٹیکنگ ایک منٹ we'll only be taking few questions کیونکہ کیبنٹ جو ہے اس پہ انہوں نے پہنچنا ہے تو لیٹس ہوپ کہ pertinent questions. جی پلیز آپ. سب سے پہلے تو جو یہ وقت بھی آیا تھا مائنز اینڈ منرلز کی پریس کانفرنس اور سارا کچھ جو ہوا ہے ایگریمنٹ بھی ہو رہے ہیں تو کیا ہمارا صوبہ اس میں ان ہے کیونکہ مائن جتنے بھی منرل جو ہے وہ بلوچستان میں ہے یا کوئلہ خیبر پختونخوا میں تو آپ لوگ جو ہے اس میں اس کو کس حیثیت سے دے رہے ہیں. دوسرے سر میرا کوشچن یہ ہے کہ جب وفاق نے ہمیں پیسے نہیں دیے ہمارے ریالٹی کے پیسے نہیں دیے ہمارے دیگر جو پیسے تھے وہ نہیں دیے تو ہمارے پاس سورس آف انکم کیا بن ہے. اور تیسرا میرا کوشچن یہ کہ آپ لوگوں نے روڈ وہ کیے تھے روڈ شوز آپ لوگوں نے کیے تھے وہاں پر کمیٹمنٹ تیسرا آپ کے لیے تو کیا آیا ہمیں کوئی پریکٹیکل ملا ہے یا نہیں. جی سب سے پہلے تو منرلز اینڈ مائن کی جو کانفرنس ہے وہ جس طریقے سے اس سے پہلے وفد آئے جس طریقے سے چیزیں ہوئیں تو میں خود وہاں گیا تھا اور وہاں پہ MOUs ہوئے ہیں سر. تو یہ کوئی سرمایہ کاری کی ابھی کوئی کمٹمنٹ ایسی چیز نہیں ہے نمبر 1. اور MOUs میں بھی جو پاکستان کی کمپنی ہے مین جیسے آئل اینڈ گیس OGDC ہے PPL تھی جو میں نے MOUs وہاں دیکھے وٹنس ہوتے ہوئے. پھر 3 پاکستان کے مقامی سرمایہ کار تھے لکی سیمنٹ والے اور لبرٹی والے انہوں نے ایک کمپنی بنائی NRL. تو وہ آپس میں 99% MOUs یہ والے تھے. وہاں پہ ایک چائنیز سرمایہ کار کی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی آئی تھی ان سے سوال پوچھا کہ ابھی تک آپ پاکستان میں کیوں نہیں آئے. انہوں نے کہا جی ہم دیکھ رہے ہیں ابھی یہ ہے وہ ہے. اسی طریقے سے اور بھی امریکہ اور ان کی بھی کمپنیز آئی ہیں. تو ابھی MOU کوئی سرمایہ کاری کی کوئی کنکریٹ بات نہیں ہوئی. اور رہا سوال یہ کہ پاکستان کا جو منرلز اینڈ مائن کے جو ہب ہے میں یہ کہوں گا کہ ہب وہ ہے KP. یہ وہ واحد صوبہ ہے کیونکہ وہ پریزنٹیشن میں بھی وہاں بتایا گیا کہ یہ واحد صوبہ ہے کہ جو پاکستان میں کوئی بھی دھات اس وقت ہے وہ جو ہے اگر بلوچستان میں ہے تو وہ KP میں بھی ہے, اگر وہ پنجاب میں ہے تو وہ KP میں بھی ہے, اگر وہ سندھ میں بھی ہے تو KP میں, جیسے کوئلہ سندھ میں ہے KP میں کوئلہ ہے. کاپر اینڈ گولڈ جیسے بلوچستان میں ہے تو یہاں پہ کاپر اینڈ گولڈ. گرینائٹ اینڈ ماربل جو ہے اگر گلگت میں ہے تو ہمارے پاس بھی. تو وی آر دی ہب. اور میں نے جیسے آپ کو ایک بات بتایا کہ میری 1 سال کی اسسمنٹ ہے, کیونکہ جب باہر سے بندہ آتا ہے نا کسی کمرے میں گھستا ہے تو اگر کہیں کھانا پک رہا ہو تو اس کو زیادہ اچھی اسمیل آتی ہے. جو اندر بیٹھا ہو کھانا پک رہا ہو تو اس کو اسمیل کا نہیں پتہ لگتا کیونکہ اس سے مانوس ہو جاتا ہے. تو میری آبزرویشن یہ تھی کہ یہ صوبہ چاہے بلوچستان ہو چاہے KP ہو, خاص طور پہ KP,
یہ کیوں غریب ہے؟ یہ تو مالا مال ہے، اس کا صحیح طریقے سے استعمال نہیں ہوا، اور یہ منرلز اینڈ مائننگ ہی جو ہے کے پی کو کھڑا کر سکتا ہے اور کے پی کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتا ہے۔ تو تمام چیزیں جو ہیں وہ ابھی ایم او یو کی حد تک ہیں، اور بعد میں جو یہ کیونکہ سبجیکٹ ہی منرلز اینڈ مائن صوبے کا ہے، پروونشل سبجیکٹ ہے، تو اب اس کو ہمیں ڈسپلے کرنا ہے، جیسے ہم نے روڈ شوز کیے تھے، ہمیں ڈسپلے کرنا ہے، اپنے پوٹینشیل کو ڈسپلے کرنا ہے۔ وفاق کو اس میں سیکیورٹی انوائرمنٹ اور یہ این او سیز، کیونکہ آپ کو ابھی بھی پتا ہوگا کہ کے پی میں کوئی بھی فارینر کو ٹریول کرنے نہیں دیا جاتا، چائنیز آنا چاہتے ہیں، یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، این او سیز کے ایشوز ہیں انٹیریئر منسٹری سے اور یہ تمام چیزیں، لیکن یہ سبجیکٹ ہمارا ہے اور ہم اس پہ کافی اوپن ہیں۔ اور یہ منرلز اینڈ مائننگ میں جب یہ آلریڈی آئل اینڈ گیس کمپنیز کے ساتھ ابھی ہم نے ایک معاہدہ کیا، آپ لوگوں کو پتا بھی ہوگا، ہمارا ایک میران بلاک کے پی میں آئل کا ہے، وہ ہم نے آکشن کیا، اور آکشن نہیں کیا، اس کے لیے ہم نے آپریٹر پارٹنر ڈھونڈا۔ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوا، یہ بھی اس صوبائی حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے، پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ماری گروپ اور او جی ڈی سی ایل گروپ دونوں نے کنسورشیم میں اس کے لیے فائٹ کی، اور دونوں میں ٹائی ہو گیا۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر یہ جو آپ کی جگہ ہے یہاں پہ اگر آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن ہے تو جتنے پیسے، جتنا آپ کا شیئر ہوتا ہے اتنے پیسے آپ کو دینے ہوتے ہیں تیل کی کھدائی کی جو کنویں کے لیے، 25 ارب روپے کا اس کا خرچہ ہے۔ پہلی دفعہ دونوں کمپنیوں نے کہا کہ سارا خرچہ ہم کریں گے، پھر اس کے بعد یہ کہا کہ اگر تیل اور گیس نہیں نکلا، خدا نہ خاصا 99% چانس ہے انشاءاللہ نکلنا ہے، اگر نہیں نکلا تو ہم آپ سے پیسے نہیں مانگیں گے، 12 ارب روپے جو ہمارے حصے کے صوبے کے ہم آپ سے نہیں لیں گے، اور اگر نکل جاتا ہے تو ہوتا یہ کہ اگر نکل جاتا ہے تو جب فیوچر میں تیل نکلتا ہے تو اس سے آپ کی کٹوتی کرتے رہتے ہیں، انہوں نے کہا وہ بھی ویو کر دیں گے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ معاہدہ ایک صوبائی حکومت نے حاصل کیا ہے، اور اس میں ہمارا 50% شیئر ہے۔ تو یہ آلریڈی یہ جو یہی کمپنی ہے جو وہاں ایم او یوز کر رہی تھی، آلریڈی ہمارے ان کے ساتھ سائننگ ہو چکی ہوئی ہے، اس میں ایم او یو نہیں ہے، اب ہم اگلے سٹیپ پہ جا رہے ہیں، اگلے 6 مہینے سال کے اندر وہاں پہ کام شروع ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے یہی کمپنیاں اس وقت جو ہے تمام منرلز اینڈ مائننگ کے لیے پاکستان میں جو ہے وہ ہے، اور باہر سے بیرونی کمپنیوں کے ساتھ یہ اپنے کنسورشیمز بنا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی لیڈ ہماری ہوگی، اور صوبے کو یہ اگر یہ جس طرح اگر انشاءاللہ ہماری یہ ہٹ ہو جاتی ہے، یہ ایکسپلوریشن ہو جاتی ہے یہاں پہ، تو اسی طریقے سے منرلز اینڈ مائننگ میں بھی ایک بہت بڑا ریونیو فیوچر میں آنے والا ہے، اور اس کے لیے ایک ریگولیٹری فورس بھی بنانے کی تجویز دی گئی ہے کہ ریگولیٹری فورس باقاعدہ بنائی جائے، جیسے کسٹمز کی ہوتی ہے، نارکوٹکس کی ہوتی ہے، ایکسائز کی ہوتی ہے، تاکہ انلیگل ایکٹیویٹیز جو ہو رہی ہوتی ہیں اس کو روکا جا سکے۔ تو یہ تمام چیزیں آگے آنے والے دنوں۔ جی آپ کا کوشچن ہے۔ جی تو یہ کوشچن نہیں ہے، وہ جو وفاق سے جتنے بھی مد ہے، چاہے وہ ٹیکس کے ہیں یا ہاں وہ میں بھول گیا، سوری، وہ میں بھول گیا بتانا۔ جی 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 ٹھیک۔ دیکھیں جی، پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو صوبائی حکومت اور جو سامنے وفاقی حکومت ہے ان کی کتنی لا تعلقی اور کتنے زیادہ اختلافات والی یہ حکومتیں۔ پہلی دفعہ اس کے باوجود ایسا ہوا ہے کہ ہم نے ہمارا وہاں پہ فٹ پرنٹ نہیں ہونے کے باوجود ہم نے میکسیمم وہاں سے ریونیو کھینچا ہے، 3 ارب روپے ہر مہینے باقاعدگی سے پہلے ہفتے ہر مہینے کے وفاق سے میں نے نیٹ ہائیڈل پروفٹ پہ لیے ہیں۔ اب تک 27 ارب روپے 9 ماہ میں 10 ماہ میں لے چکا ہوں سے۔ جب ہماری اپنی حکومت بھی تھی تو اس طریقے سے باقاعدگی سے پیسے ہم نہیں لے رہے تھے جب وفاق میں تھی۔ لے رہا ہوں، ابھی بھی دینے انہوں نے بہت زیادہ ہیں، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں کہ جو مل رہا ہے وہ تو نہ چھوڑوں نا کسی ضد پہ، تاکہ اپنی بھی گاڑی چلانی ہے، اپنے بھی صوبے کو چلانا ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کے لیے خبر ہے کہ ہر مہینے 3 ارب روپے میں نے ان سے لیے۔